بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم آپ کے سلیبس کی جو نظم ہے، نظم شہدائے پشاور کے نام نظم امجد اسلام امجد صاحب کی لکھی ہوئی، اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں ہم نے شاعر کا تعارف اور دو بند کی تشریح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ پارٹ 2 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ بند نمبر 3 بیٹا میں نے کچھ یہاں پر الفاظ آپ کے سامنے صرف آپ کو پتہ چل جائے لکھے ہوئے ہیں، باقی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پر الفاظ معنی بھی نوٹ کر سکیں۔ ہم تم کو بھول نہیں سکتے، یہ یاد ہی اب تو جیون ہے۔ بھول جانا یعنی کسی کو بھول جانا، اور جیون کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے۔ مسکن کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ کو۔ تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ جیسا کہ پہلے میں نے پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ امجد اسلام امجد پشاور آرمی اسکول کے جو ہے وہ بچوں کو خراج تحسین، ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مزید وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قوم اور اسپیشلی جو ہے وہ آپ کے گھر والے، آپ کے والدین اور یہ سکول والے آپ کو بھلا سکیں۔ یقیناً سی بات ہے کہ جس کا کوئی فوت ہوتا ہے، جس کا کوئی مرا ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ ہم تمہیں زندگی بھر بھول نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری یادیں نہایت انمول ہیں۔ تمہارے گزرے ہوئے لمحات ہمارے دلوں کے اندر بسے ہوئے ہیں، اور تمہاری یاد ہی اب ہماری زندگی بن کر رہ گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ جینا اور ایک ہوتا ہے کسی کی یاد میں جینا۔ تو والدین اپنے بچوں کو کس طرح بھول سکتے ہیں؟ یہ یاد ہی اب تو ہماری زندگی ہے، اور ہر دل میں تمہاری خوشبو جو ہے وہ بسی ہوئی ہے۔ تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں، بتا آیا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں۔ مزید یہاں پر انہوں نے ان ننھے پھولوں کو پھولوں سے استعارہ کیا ہے، یعنی اشارہ کیا ہے، اور ان کی یاد کو خوشبو کی طرح دل میں مہکنے کا جو ہے وہ اشارہ یہاں پر کیا ہے کہ ہر آنکھ تمہاری شہادت پر پرنم ضرور ہے، لیکن خدا کا شکر بھی ادا کر رہی ہے کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ ہماری آنکھوں میں ٹھکانہ کر لیا ہے۔ ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بن گئی ہے، کہ جب بھی تمہاری یاد آتی ہے تو ان آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ چمکتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور شعر بھی ہیں۔ خدا کے امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ، جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ۔ تو یہ یقیناً سانحہ پشاور ایک دنیا کا سیاہ ترین سانحہ تھا کہ ساری دنیا کے اہل ایمان لوگوں کو اس سانحے نے جو ہے وہ پرنم کر دیا۔ تو یہاں پر امجد اسلام امجد صاحب نے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے بند نمبر 4 ہے، جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، یادوں کے چمن میں کھلتے ہیں، خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں۔ تم بجھے نہیں ہو، روشن ہو، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ تو امر ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ مرنا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا، تر و تازہ ہو جانا۔ تو جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنی اخروی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب کرتے ہوئے مرتے نہیں ہیں، بلکہ روشن ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک کی ان تعلیمات کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو امجد اسلام امجد صاحب یہاں پر بھی پشاور آرمی اسکول سانحہ میں شہید ہونے والے بچوں کو، عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں شہادت ملی ہے، تم لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ یادوں کے چمن میں کھلتے ہو، چمن کہتے ہیں باغ، تو ایک یادوں کا گلدستہ ہو، باغ سجا ہوا ہو، تو اس کے اندر خوشبو
کی طرح کوئی بار بار یاد آئے یا ہمیشہ یاد رکھا جائے، تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا جو یادوں کا باغ ہے، گلستان ہے، اس میں تم خوشبو کی طرح سفر کرتے ہو۔ سفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دل و دماغ پر ہمیشہ جو ہے وہ تمہاری یادوں کا اثر ہوتا ہے۔ تم بجھے نہیں ہو، مت کوئی سمجھے کہ یہ ہم نے سانحہ پشاور میں اتنے لوگوں کو شہید کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، بلکہ ہمیشہ اچھائی کا علم جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور برائی کا سر نیچا ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہی کہا ہے کہ تم بجھے نہیں ہو، روشن ہو، یعنی ظاہری طور پر تمہارا زندگی کا چراغ جو ہے وہ بجھ گیا ہے، لیکن تم نے اسلام کے لیے اور اس ملک پاکستان کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے، تو اس سے تم روشن ہو گئے ہو۔ ہر دل کے اندر تمہارا چراغ جو ہے وہ جلنا شروع ہو گیا ہے، تمہاری روشنی ہے، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو۔ تو دل دھڑکتا ہے، تو اسی طرح سانحہ پشاور میں شہید ہونے والے بچوں اور عملے کی یادیں جو ہے وہ ہر دل کی دھڑکن بن چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی شمع کی صورت اختیار کر چکے ہیں جس کو بجھانے کے لیے طوفان آئے، آندھیاں آئیں، لیکن ان چراغوں نے جلنا ہوتا ہے، ہر صورت میں جلنا ہوتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ تو اس کے بعد بیٹا اس کا آخری بند جو ہے وہ آخری بند کل تک تھے، بس اپنے گھر کے باسی تم، اب ہر ایک گھر میں بستے ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو، جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ تو یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی اگر ہم دیکھیں تو باسی کہتے ہیں رہنے والا، جو باشندہ ہوتا ہے، رہنے والا ہوتا ہے، بسنا ہوتا ہے، رہنا، ٹھیک ہے، جینا، اور شہزادوں سے مراد یہاں پر شہید ہونے والے بچوں کی طرف اشارتاً کہا ہے، ان کو شہزادوں کہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ پھولوں کہا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شہادت سے قبل تو تم ایک نارمل پاکستانی بچے تھے، تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، تم صرف اپنے گھر کے باسی تھے، لیکن اب ہر گھر میں تمہیں خوش آمدید کہا جا رہا ہے، تمہاری اس حوصلہ مند شہادت کو مزید سراہا جا رہا ہے کہ تم نے راہ خدا میں شہادت کا مرتبہ پا لیا ہے، اصل شہید تم ہو، تم شہزادے ہو، تم خوشبو کی صورت میں ہمارے ارد گرد پھیل چکے ہو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں تمہارا رتبہ ہے۔ مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو بڑھانا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے آخری بند میں اپنی بات کو دوبارہ دہرایا ہے، کہا ہے کہ چمن پاکستان کے تم پھول ہو، تمہارے خون کی خوشبو سے ہمارا چمن مہک اٹھے گا، اور ہر گھر میں یعنی ہر دل میں تم بستے ہو، ہر گھر میں تمہارے تذکرے ہو رہے ہیں، اور تمہاری اس شہادت پر لوگ تمہیں عظیم شہداء جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہر گل اور ہر گنچا یہی پیغام دے رہا ہوگا کہ شہید کو موت نہیں آتی، بلکہ اس کی ظاہری موت کو، حقیقی موت کو بھی حیات جاوداں دے جاتی ہے۔ تو اس طرح امجد اسلام امجد صاحب نے شہزادوں کو یعنی سانحہ پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کو سلام عقیدت پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے کچھ بیٹا معروضی کے MCQs ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، بہت ایزی ہیں۔ یہ آپ کی نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کی مشق بھی، اس میں صرف MCQs وغیرہ ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کی تشریح اچھے سے یاد کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔